ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر جون کے 20 اور محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ کے آئینی و سیاسی مطالبات کے سلسلے میں ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے مرکزی حکومت اور یو ٹی انتظامیہ کو واضح پیغام دیتے ہوئے 23 جون کو پورے لداخ میں بند کی کال دی ہے. رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ 22 مئی کو نئی دلی میں وزارت داخلہ کے تحت منعقدہ ذیلی کمیٹی اجلاس میں جن اہم نکات پر اتفاق رائے قائم ہوا تھا انہیں بعد ازاں جاری کیے گئے اجلاس کے منٹس میں مناسب طور شامل نہیں کیا گیا. تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز لیہ میں ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی کور کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کے بعد آج مشترکہ پریس کانفرنس کے ذریعے اجلاس کے فیصلوں اور آئندہ کے لائحہ عمل سے عوام کو آگاہ کیا گیا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایپیکس باڈی کے کو چیئرمین چھرنگ درجے لغرک، کے ڈی اے کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی اور رکن پارلیمان حاجی محمد حنیفہ جان نے کہا کہ اجلاس میں لداخ کی موجودہ سیاسی صورتحال، آئینی تحفظات، انسانی اختیارات اور مستقبل کے جمہوری ڈھانچے پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا. رہنماؤں کے مطابق 22 مئی کی میٹنگ میں لداخ کے لیے ایسے جمہوری و انسانی ڈھانچے پر اصولی اتفاق ہوا تھا جس کے تحت مقامی نمائندوں کو قانون سازی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات حاصل ہوں گے اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس تجویز کے تحت لداخ کے انتظامی امور میں مقامی نمائندگی اور فیصلہ سازی کے عمل کو مضبوط بنانے پر بھی اتفاق ہوا تھا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اجلاس کے منٹس میں ان نکات کی مکمل عکاسی نہیں کی گئی اور نہ ہی حکومت کی جانب سے اب تک کوئی حتمی مسودہ یا باضابطہ دستاویز سامنے لائی گئی ہے. رہنماؤں نے خاص طور پر لداخی عوام کے قانونی و انتظامی اختیارات، روزگار کے تحفظ، اعلیٰ بیوروکریسی کے کردار اور آئینی ضمانتوں سے متعلق امور کے واضح اندراج نہ ہونے پر تشویش ظاہر کی. انہوں نے حکومت پر تاخیری حکمت عملی اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 6 برسوں سے لداخ کے عوام اپنے سیاسی اور آئینی مطالبات کے حل کے منتظر ہیں، تاہم بار بار مذاکرات کے باوجود عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. رہنماؤں نے اعلان کیا کہ 23 جون کو پورے لداخ میں بند منایا جائے گا، جس کے تحت لیہ اور کرگل اضلاع میں کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل رہیں گی. البتہ سیاحتی سرگرمیوں، ٹرانسپورٹ خدمات اور سیاحوں کی نقل و حرکت کو بند سے مستثنیٰ رکھا جائے گا تاکہ عوامی احتجاج سے سیاحتی شعبہ متاثر نہ ہو. پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر طے شدہ نکات پر جلد پیش رفت نہ ہوئی تو عوامی احتجاج کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے. رہنماؤں نے مرکزی حکومت اور یو ٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ مذاکرات میں طے شدہ نکات کو تحریری شکل دے کر جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لداخ کے عوام میں پائی جانے والی بے چینی کا خاتمہ ہو اور مستقبل کے سیاسی و انسانی نظام سے متعلق واضح سمت متعین کی جا سکے. یو ٹی لداخ انتظامیہ نے خطے کی ثقافتی اور لسانی شناخت کے تحفظ اور فروغ کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر شری ونے کمار سکسینہ کی منظوری سے لداخ اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج کو باضابطہ طور پر خود مختار ادارے کا درجہ دیا ہے. اس کے ساتھ ہی اکیڈمی کے مؤثر اور منظم انتظام کے لیے جنرل کونسل اور ایگزیکٹو کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. محکمہ سیاحت و ثقافت یو ٹی لداخ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اس اقدام کا مقصد لداخ کی متنوع ثقافت، زبانوں، ادب، لوک روایات، فنون اور مقامی علمی ورثے کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی نظام کو مزید مستحکم بنانا ہے تاکہ خطے کی منفرد شناخت کو مؤثر انداز میں محفوظ اور فروغ دیا جا سکے. نو تشکیل شدہ جنرل کونسل اکیڈمی کا اعلیٰ پالیسی ساز اور فیصلہ سازی ادارہ ہوگا جس کے سرپرست لیفٹیننٹ گورنر جبکہ چیف سیکرٹری اس کے صدر ہوں گے. کونسل میں دونوں ہل کونسلوں کے نمائندے، اعلیٰ سرکاری افسران اور فن، ثقافت و زبان کے ممتاز ماہرین شامل کیے گئے ہیں.
جو اکیڈمی کی طویل مدتی پالیسی اور سمت کا تعین کریں گے۔ اسی طرح ایگزیکٹو کمیٹی محکمہ سیاحت و ثقافت کے انتظامی سیکرٹری کی سربراہی میں اکیڈمی کے پروگراموں، منصوبوں اور پالیسیوں پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گی اور پورے یو ٹی میں اکیڈمی کی سرگرمیوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھائے گی۔ اکیڈمی میں لداخی ممتاز ماہرین اور ثقافتی شخصیات بشمول مبہم اتسال، ڈاکٹر لوبزانگ چھیونگ، کاچو احمد خان اور بشیر وفا کی شمولیت کو علاقائی نمائندگی اور متوازن ثقافتی ترقی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس فیصلے سے لداخ میں ثقافتی تحقیق، دستاویز بندی، ادبی و لسانی سرگرمیوں کے فروغ اور آئندہ نسلوں کے لیے مقامی ورثے کے تحفظ کو نئی تقویت ملے گی، جبکہ خود مختار ادارے کی حیثیت اکیڈمی کو زیادہ مؤثر، متحرک اور نتیجہ خیز انداز میں کام کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ بلاک میڈیکل آفیسر سانکو کی جانب سے ضلع کرگل کے انتہائی دور افتادہ گاؤں ایچو میں ایک خصوصی طبی کیمپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد مقامی آبادی کو بنیادی اور ضروری طبی خدمات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا تھا۔ کیمپ کے دوران بڑی تعداد میں مریضوں نے علاج معالجہ کیا گیا۔ طبی ٹیم میں کنسلٹنٹ ماہر اطفال کے علاوہ CHC سانکو کے میڈیکل آفیسر اور پیرا میڈیکل عملے شامل تھے۔ طبی معائنے اور علاج کے ساتھ ساتھ عوامی بیداری پروگرام بھی منعقد کیا گیا، جس میں مقامی باشندوں اور اسکولی بچوں کو بیماریوں سے بچاؤ، ذاتی صفائی، متوازن غذا اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ مقامی لوگوں نے طبی کیمپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ اس سے دور دراز علاقے کے عوام کو خصوصی طبی خدمات میسر آئے گی، جس سے انہیں خاطر خواہ سہولیت حاصل ہوئی۔ CHC سانکو کی طبی ٹیم، جس کی قیادت ڈاکٹر افتخار علی، کنسلٹنٹ ماہر اطفال کر رہے تھے، میں ڈاکٹر عبدالرؤوف میڈیکل آفیسر اور ڈاکٹر مرتضی علی میڈیکل آفیسر سمیت دیگر طبی عملے شامل تھے۔ متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل کی جانب سے متحری برانچ سکولوں کے پرنسپلز اور اساتذہ کے لیے منعقدہ ایک ہفتہ پر مشتمل خصوصی اورینٹیشن و ریفریشر تربیتی پروگرام آج اختتام پذیر ہو گیا۔ اس سلسلے میں IKMT ٹاور کرگل کے کانفرنس ہال میں ایک اہم اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تعلیمی شعبے سے وابستہ شخصیات، سوسائٹی کے ذمہ داران اور مختلف برانچ سکولوں کے سربراہان اور اساتذہ نے شرکت کی۔ تقریب میں چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ نگران کونسل کے رکن الحاج اصغر علی کربلائی مہمان اعزازی کے طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر معروف ماہر تعلیم اور ٹرینرز ڈاکٹر ناصر حسین پیرزادہ بطور ریسورس پرسن موجود رہے۔ علاوہ ازیں متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے ایگزیکٹو اراکین اور دیگر ذمہ داران بھی تقریب میں شریک تھے۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہیں حجت الاسلام شیخ صادق رجائی نے اساتذہ کی مسلسل تربیت کو تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بدلتے ہوئے تعلیمی تقاضوں اور جدید تدریسی نظام کے پیش نظر اساتذہ کو نئی تدریسی تکنیک، جدید تعلیمی رجحانات اور مؤثر تدریسی مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ طلبہ کی ہمہ جہت شخصیت سازی اور بہتر تعلیمی نتائج کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے تربیتی پروگرام کے انعقاد پر متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ریسورس پرسن ڈاکٹر ناصر حسین پیرزادہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی علمی رہنمائی اور تجربات خطے کے تعلیمی نظام کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ دیگر مقررین میں الحاج اصغر علی کربلائی، چیئرمین متحری ایجوکیشنل سوسائٹی حاجی فدا وزیر اور ریسورس پرسن ڈاکٹر ناصر حسین پیرزادہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ واضح ہے کہ یہ ایک ہفتہ پر مشتمل تربیتی پروگرام 15 جون سے جاری تھا، جس میں متحری برانچ سکولوں کے پرنسپلز اور اساتذہ نے شرکت کی اور تدریسی منصوبہ بندی، جدید تعلیمی طریقہ کار اور تعلیمی قیادت سے متعلق مختلف موضوعات پر تربیت حاصل کی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ سپریم کورٹ نے انتخابی فہرستوں سے نام خارج کیے جانے سے متعلق خصوصی نظر ثانی SIR تنازع کے ایک مقدمے میں متعلقہ اپیلیٹ ٹریبونل کو ہدایت دی ہے کہ ایک وکیل کی زیر التوا اپیل پر ترجیحی بنیادوں پر غور کیا جائے اور کارروائی میں تیزی لائی جائے۔ سماعت کے دوران عدالت عظمیٰ نے ریمارکس دیے
کی انتخابی فہرستوں سے نام حذف کیے جانے کے معاملات کے ازالے کے لیے سابق ہائی کورٹ ججوں پر مشتمل ایک باقاعدہ نظام پہلے ہی قائم کیا جا چکا ہے، جس کا مقصد ایسے تنازعات کا بروقت اور منصفانہ تصفیہ یقینی بنانا ہے۔ بینچ نے درخواست گزار کو ہدایت دی کہ وہ براہ راست سپریم کورٹ سے مداخلت طلب کرنے کے بجائے متعلقہ اپیلیٹ فارم کے سامنے دستیاب قانونی چارہ جوئی اختیار کرے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ قائم شدہ اپیلیٹ طریقہ کار کے تحت درخواست گزار کو مؤثر سماعت کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ انتخابی نظر ثانی سے متعلق اپیلوں کے نپٹارے کے لیے خصوصی انتظامات پہلے ہی نافذ کیے جا چکے ہیں اور عدالتی نگرانی کے تحت ان معاملات کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کے انتخابی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ واضح ہے کہ خصوصی نظر ثانی SIR کے عمل کے دوران انتخابی فہرستوں سے نام خارج کیے جانے کے بعد بڑی تعداد میں اپیلیں دائر کی گئی تھیں، جن کی سماعت کے لیے الگ اپیلیٹ ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ محسن نقوی آج ہفتے کو اسلام آباد سے تہران روانہ ہوئے، جہاں وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایرانی خبر رساں ادارے IRNA نے ایک نامعلوم ذریعے کے حوالے سے اطلاع دی ہے۔ یہ وزیر داخلہ کا تہران کا تازہ ترین دورہ ہے، جو فروری کے اواخر میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جارحیت کے بعد پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس سے قبل 7 جون کو اپنے دورے کے دوران انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وزیر داخلہ اسکندر مونی سے ملاقاتیں کی تھیں۔ پاکستان نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کی تھی، جو 8 اپریل سے نافذ العمل ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستانی حکام باقاعدگی سے امریکہ اور ایران کا دورہ کر کے دونوں ممالک کے درمیان مستقل امن معاہدے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز ایران اور امریکہ کے صدور نے اسلام آباد مفاہمت کی یادداشت پر باضابطہ دستخط کیے تھے۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایران کی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی تھی اور اس معاہدے کو خطے میں استحکام اور ایران پاکستان تعلقات کے فروغ کے لیے مثبت قرار دیا تھا۔ 14 نکاتی MOU جس پر ایرانی صدر اور امریکی صدر نے دور دراز سے دستخط کیے، میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر دشمنی کے خاتمے، تیل برآمدات میں چھوٹ، 30 دنوں کے اندر ایران کی امریکی بحری ناکہ بندی کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارتی آمد و رفت کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مسودہ معاہدے میں ایران کے لیے کم از کم $300 ارب کی تعمیری نو اور اقتصادی ترقی کا منصوبہ، امریکی پابندیوں کی مرحلہ وار واپسی، ایران کے منجمد اثاثوں کی رہائی اور ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کے عزم کا اعادہ بھی شامل ہے، جبکہ تہران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر پر مزید مذاکرات جاری رہیں گے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔